اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 199 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا۔ خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، وہ عاجزی اور تواضع کرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی تھوڑی سی قیمت کے بدلے فروخت نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا۔ یہ آیت اہل کتاب سے متعلق ہے کہ ان میں سب لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آیت کریمہ کے اندر بتلایا گیا ہے۔ اس سے قرآن کریم کی اچھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے اچھے ہیں ان کی اچھائی کو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اہل کتاب ہیں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ آیت یعنی آیت نمبر 199 بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل کتاب کی تعریف میں نازل فرمائی ہے جو اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 200 کی طرف، اور یہ آخری آیت پھر سے بہت جامع آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران کی آخری آیت، اور یہ آیت بھی اہم ترین اور جامع آیتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ۔ صابروا یہ مصابرت سے نکلا ہوا ہے، باب مفاعلت سے آتا ہے، اور اس باب کا مفہوم اس باب کے مفہوم میں مقابلہ پایا جاتا ہے، اور اس باب میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کہ صبر کے معنی آتے ہیں برداشت کرنا اور ثابت قدم رہنا، جبکہ مصابرت کے معنی استقامت میں دشمن سے بڑھ جانے کے ہیں، یعنی تمہیں ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے، ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے، تبھی تم اللہ کے سچے وفادار ثابت ہوگے۔ تو ایک لفظ ہوتا ہے صبر، اور یہ ہے صابرو، مصابرت سے، مصابرت مفعلت کے باب سے آتا ہے، اور اس باب میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ صبر کے معنی آتے ہیں برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا، جبکہ مصابرت کے معنی استقامت میں دشمن سے بڑھ جانے کے ہیں،
یعنی تمہیں ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے، ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہیں، تبھی تم اللہ کے سچے وفادار ثابت ہو سکتے ہو۔ تیسرا ایک اور لفظ اس آیت کریمہ نے استعمال کیا ہے، اور وہ ہے ورابطو، صابرو، ورابطو، مربوط رہو یعنی جڑے ہوئے رہو۔ مرابطہ پہرے کو بھی کہتے ہیں، اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے کو بھی مرابطہ کہتے ہیں۔ مربوط رہو یعنی جڑے رہو، مرابطہ پہرے کو بھی کہتے ہیں، اور نظم اور ضبط کی پابندی کرتے ہوئے آپس میں جڑے ہوئے رہنے کو بھی مربوط کہا جاتا ہے، مرابطہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ورابطو، مربوط رہو یعنی جڑے ہوئے رہو، مرابطہ پہرے کو بھی کہتے ہیں، اور نظم اور ضبط کی پابندی کرنے میں آپس میں جڑے رہنے کو بھی مرابطہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کو شکست نظم کے ڈھیلے پن اور اطاعت میں کوتاہی کے باعث ہوئی تھی، اس لیے اس آیت میں صبر اور مثابرت کے ساتھ نظم کی پابندی اور آپس میں جڑے رہنے کی تاکید فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اتحاد کی، متحد ہونے کی، ایک جھنڈے کے نیچے جمع رہنے کی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس صورت کی آخری اور اہم ترین چیز ہے، یعنی یہ سب کرو گے تو کامیابی ملے گی، گھر بیٹھے تم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، اللہ ہمارے اور آپ کے لیے اس قرآن کریم کو بابرکت کرے، اور اس کی آیتوں اور اس کے ذکر سے ہم کو نفع پہنچائے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متحد فرمائے، ایک جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے، اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے انتشار دور فرمائے۔ تو یہ وضاحت تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 200 کی، جو کہ آخری آیت ہے اور اہم ترین، جامع ترین آیتوں میں سے ہے۔ تو سورہ آل عمران کا اختتام ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سورت کو آخرت میں ہمارے لیے بہترین ذریعہ بنائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اگلی سورہ نساء ہے۔ اس سورت کی وضاحت میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگلی جو سورہ ہے وہ سورہ نساء ہے۔ اس سورت کے ترجمے اور تفسیر میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی باتوں پر غور کرنا چاہیے، اور وہ تمہیدی باتیں یہ ہیں کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں ان میں پہلا گروپ 5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں 2 طرح کی سورہ ہیں، ایک سورہ مکی ہے، ایک سورہ مدنی ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں ان میں پہلا گروپ 5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس گروپ میں صرف سورہ فاتحہ، جو کہ الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے مگر معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑی فضیلت کی حامل ہے، یہ صرف مکی سورہ ہے۔
یہ الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، مگر معنی اور مفہوم، عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اس کے بعد 4 صورتیں مدنی ہیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ یہ 4 صورتیں دو صورتوں کے 2 جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ پہلا جوڑا سورہ بقرہ اور آل عمران کا ہے، اور انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشترک نام دیا ہے ان دونوں صورتوں کو، یعنی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشترک نام دیا ہے، اور وہ ہے الزہراوین۔ الزہراوین کا مطلب ہوتا ہے 2 جگمگانے والی صورتیں، یعنی البقرہ اور آل عمران۔ اور اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو۔ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ اس لیے سورہ بقرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل طاقتیں اس سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ روایت صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ جو 4 صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ 4 صورتیں 2 صورتوں کے 2 جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ پہلا جوڑا سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران کا ہے، اور انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشترک نام دیا ہے، اور وہ ہے الزہراوین، یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں، یعنی البقرہ اور آل عمران۔ آپ نے فرمایا ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے سورہ بقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل طاقتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہو بہو الفاظ ہیں صحیح مسلم کی روایت کے۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو آپس میں مناسبتیں ہیں اور جو آپس میں مشابہتیں ہیں، یعنی سورہ البقرہ اور آل عمران میں، ان دونوں کے ترجمے اور تفسیر کے دوران ہمارے سامنے یہ سب مناسبتیں اور مشابہتیں سب آ چکی ہیں۔ اب ہم مدنی صورتوں کے دوسرے گروپ یعنی سورہ النساء اور المائدہ کے ترجمے اور تفسیر کی طرف جا رہے ہیں۔ جو مدنی صورتوں کے 2 گروپ تھے، دوسرے گروپ یعنی سورہ النساء اور المائدہ کے ترجمے اور تفسیر کی طرف ہم چل چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو 2 گروپ ہیں آپ کے سامنے، ان میں ایک نمایاں فرق صاف نظر آئے گا کہ پچھلی دونوں صورتوں کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا، یعنی سورہ البقرہ اور آل عمران دونوں صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ادھر آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ الفاظ تھے۔ تو ان دونوں صورتوں کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا، اور اس کے فوراً بعد دونوں صورتوں میں قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کی عظمت کا بیان ہے، جبکہ ان دونوں صورتوں میں یعنی نساء اور المائدہ میں اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کوئی گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ ان دونوں صورتوں میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں براہ راست خطاب ہو رہا ہے۔ لیکن نسبت کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے، یہ نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورہ نساء کے شروع میں یا ایھا الناس کا خطاب، یا ایھا الناس کا کیا کہتے ہیں صیغہ استعمال کیا ہے، جبکہ سورہ المائدہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے ہوا ہے۔ اب مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورہ نساء میں خطاب عام لوگوں سے ہے، اور سورہ المائدہ میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو ایمان کے دعوے دار ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بہرحال زیادہ بحث میں نہ جاتے ہوئے ان دونوں صورتوں کا ربط ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی سورہ آل عمران کا اور سورہ نساء کا۔ اس سورت کے شروع میں سورہ آل عمران کی آخری آیت تقوی پر ختم ہوتی ہے، اور یہ سورہ یعنی سورہ نساء بھی تقوی کے حکم سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کا اختتام تقوی پر ہوا، اور سورہ نساء کا شروع ہو رہا ہے تقوی سے ہی۔ اور دوسری چیز، اس سورت یعنی سورہ نساء کے شروع میں اپنوں سے میل جول، وجہ کیا ہے اس کی تقوی سے شروع کرنے کی؟ اس سورت کو، اس سورت کے شروع میں اپنوں سے میل جول یعنی حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں۔ مثال کے طور پر یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان میں کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو قانون کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، اور ان کی ادائیگی قانون کی طاقت کے زور سے کرائی جا سکتی ہے۔ ان میں کچھ حقوق ایسے ہیں جو قانون کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، اور ان کی ادائیگی قانون کی طاقت کے زور سے کرائی جا سکتی ہے، جیسے کہ عام معاملات ہیں، خرید و فروخت، اجارہ، مزدوری یا ملازمت کے ذریعے، جاب وغیرہ کے ذریعے پیدا ہونے والے حقوق جو آپسی صلح کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو ان حقوق کو حکومت کی طاقت کے ذریعے سے بھی دلوایا جا سکتا ہے۔ لیکن اولاد، والدین، شوہر، بیوی اور یتیم بچے جو اپنی تحویل میں ہوتے ہیں، اور دوسرے رشتہ داروں کے آپسی حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کا دار و مدار ادب، احترام، دلداری، ہمدردی اور دلی خیر خواہی پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی ترازو میں تولی نہیں جا سکتی، اور معاہدے کے ذریعے سے بھی ان کی پوری تعیین نہیں ہو سکتی، ان کی پوری تعیین مشکل ہے۔ لہٰذا ان کی ادائیگی کے لیے صرف اور صرف خوف خدا اور خوف آخرت کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ اسی چیز کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں یہ تقوی، اس تقوی کی طاقت حکومت اور قانون کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اس صورت کو بھی تقوی کے حکم سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ تو ہمارے سامنے یہ وضاحت ہے کہ کچھ حقوق ایسے ہیں جو قانون کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، اور ان کی ادائیگی قانون کی طاقت کے زور سے کرائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر عام معاملات، خرید و فروخت، اجارہ اور مزدوری یا ملازمت، جاب کے ذریعے پیدا ہونے والے حقوق جو آپسی صلح کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو آپسی صلح کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو ان حقوق کو حکومت کی طاقت کے ذریعے سے بھی دلوایا جا سکتا ہے۔ لیکن اولاد، والدین، شوہر، بیوی، یتیم بچے جو اپنی تحویل میں ہوتے ہیں،
اور دوسرے رشتہ داروں کے آپسی حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کا دار و مدار ادب، احترام، دلداری، ہمدردی اور دلی خیر خواہی پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی ترازو میں تولی نہیں جا سکتی، لہٰذا ان کی ادائیگی کے لیے صرف خوف خدا اور خوف آخرت کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اور اسی چیز کو تقوی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور حقیقت میں یہ تقوی کی طاقت حکومت اور قانون کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو بھی تقوی کے حکم سے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔